بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں پر ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس کیس میں آج پھر سے عدالتی کاروائیاں، عمران خان صاحب کے کیسز، پاکستان تحریک انصاف کے کیسز، فارم 45 47 کی کہانیاں، ٹریبیونل اور ان ساری چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے اہم چیز سب سے پہلے عمران خان صاحب کی ریسنٹلی 2 دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 کے جج خالد ارشد صاحب نے درخواست ضمانت جو تھی وہ خارج کر دی تھی۔ آج ان کا 4 پیجز کا ڈیٹیلڈ ورڈکٹ آیا ہے، ڈیٹیلڈ فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر کہ جناب ان کی ضمانتیں کیوں خارج کی گئی ہیں۔ اب میں پہلے آپ کو فیصلہ پڑھ کے سنا دوں، اس کے بعد آپ کی اس کی ڈیٹیل کی جانب آتے ہیں۔ عمران خان کی عبوری ضمانتیں مسترد کرنے کا انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 کے جج کا تحریری فیصلہ۔ اشتعال انگیز پیغام دینا، اسے آگے پھیلا کر آرمی تنصیبات، جناح ہاؤس اور سرکاری عمارتوں پر حملہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ عمران خان اس فعل سے اپنے قانون پر عمل درآمد کے بنیادی حقوق کھو بیٹھے ہیں۔ عبوری ضمانت معصوم فرد کا حق ہے۔ عبوری ضمانت اس درخواست گزار کا حق نہیں جس نے پی ٹی آئی کی دیگر قیادت سے مل کر ریاست کے خلاف جنگ کی سازش کی ہو۔ عمران خان کے وکیل کا یہ کہنا کہ درخواست گزار کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان دلائل میں وزن نہیں ہے۔ مجرمانہ سازش سے پرامن اجتماع بھی دہشت گرد بن جاتا ہے۔ عمران خان کو مبینہ جرم سے تعلق ثابت کرنے کے لیے مناسب گراؤنڈ موجود ہے، لہٰذا عمران خان کی عبوری ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں۔ میں بیفور اٹ کیا ہوگی، فردر کیا ہوگا، یہ وہ اس کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ یہاں پر سب سے بڑی چیز ایک دیکھیے گا کہ ملزم کو مجرم کنسیڈر کر لیا گیا، اور ملزم کو مجرم ان ایویڈنس کی بیس پہ کنسیڈر کیا گیا ہے کہ جن ایویڈنس کی بیس کے اوپر 96/23 اور جو 10/12/71 جو عسکری ٹاور والا مقدمہ اور کور کمانڈر ہاؤس والا مقدمہ ہے، اسی اے ٹی سی کے احاطے کے اندر اے ٹی سی نمبر 3 کے جج ارشد جاوید صاحب ضمانتیں لے چکے ہیں لوگوں کی۔ لوگ ضمانتوں پر رہا ہیں، انہی ایویڈنس تھی، یہی ایویڈنس وہاں بھی پیش کی گئی تھی، لیکن جج صاحب نے ضمانتیں لی ہیں۔ اسلام آباد میں ضمانتیں لی گئی ہیں انہی ایویڈنس کی بیس کے اوپر۔ اب اس میں 2-3 ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ذرا ان کو غور سے سنیے گا۔ چکری میں کوئی میٹنگ ہوئی مبینہ طور کے اوپر، ایک پولیس والا تھا، اس نے چکری میں یہ سنا کہ جی یہاں پر یہ ہونے جا رہا ہے، 9 مئی کو یہ ہو جائے گا یا ڈیز ٹو کم یوں کر کے ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح زمان پاک میں میٹنگ ہوئی جس میں عمران خان صاحب بھی اور ساری جو قیادت تھی یہ تھی 14-15 لوگ، وہاں پر کوئی 2 پولیس والے تھے۔ 5 تاریخ کو یہ مبینہ طور کے اوپر میٹنگ ہوئی اور جو بتایا گیا، جو ایویڈنس سامنے رکھا گیا، اور اس میں بھی کہا گیا کہ جی اگر مجھے گرفتار کر لیا گا تو یہ کر دینا، وہ کر دینا، ایوری تھنگ۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب وہی صاحبان چکری والے اور یہ جو زمان پاک والے صاحبان ہیں جنہوں نے انفارمیشن دی ہے، پروسیکیوشن کے سامنے رکھی ہے، کیا ان لوگوں نے اپنے لوکل تھانوں کے اندر جا کر یہ انفارمیشن دی، کوئی ایف آئی آر کٹائی؟ 5 تاریخ کا لکھا ہوا ہے نا کہ 5 مئی کو پولیس والوں نے زمان پاک میں اس میٹنگ کے بارے میں سنا، تو کیا یہ پولیس والے ریس کورس کے تھانے گئے اور بتایا کہ جی میں زمان پاک میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، میں وہاں پر تھا، وہاں پر یہ ہونے جا رہا ہے، وہاں پر یہ پلاننگ ہونے جا رہی ہے، میں اس کو رپورٹ کرنا چاہتا ہوں؟ یا اپنے کسی سینئر آفیشل کو انہوں نے کال کر کے رپورٹ کیا، میسج کیا کہ سر دس از گوئنگ ٹو ہیپن؟ کیا چکری والے صاحب جنہوں نے چکری والی میٹنگ مبینہ طور کے اوپر سنی، کیا وہ چکری والے صاحب جو تھے وہ چکری پولیس اسٹیشن میں گئے اور انہوں نے کہا وہاں پر جا کر کہ جناب والا یہ دیکھیں میں اس طرح کی میٹنگ کا حصہ رہ کے ہوں، میں نے وہاں پر یہ ساری چیزیں سنی ہیں، لہٰذا اس کے اوپر کوئی کارروائی کی جائے؟ اگر ان لوگوں نے وہاں پر رپورٹ نہیں کیا، چکری والے صاحب نے چکری پولیس اسٹیشن میں اور زمان پاک والے صاحب نے تھانہ ریس کورس میں رپورٹ نہیں کیا، تو کیا اسٹیٹ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کری؟ کیونکہ انہوں نے نیگلیجنس برتی ہے۔ ایک کتنا بڑا سانحہ پلان ہو رہا تھا مبینہ طور کے اوپر، اور اس سانے کو ان لوگوں نے رپورٹ ہی نہیں کیا۔ بہرحال اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ تمام ایویڈنس سامنے رکھتے ہوئے ایک ہی کیس، ایک ہی ایف آئی آر، ایک ہی طرح کے ایویڈنس، اور اس کے اوپر لوگ ضمانتوں کے اوپر ہیں۔ جو نامزد ملزمان تھے 96/23 کے، جو کور کمانڈر کی ویسینٹی کے اندر تھے، جو اس ایریا کے اندر تھے، وہاں سے پکڑے گئے تھے، نامزد تھے، وہ لوگ 96/23 کے اندر ضمانتوں پر ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو ضمانت نہیں۔ اور جج صاحب نے جس حد تک مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے، یہاں پر مجھے تو جو سمجھ آئی ہے پڑھ کے، یہ ملزم نہیں، یہ تو مجرم کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا ہے کہ جناب سارا کچھ ہوا ہے، اور جو ایویڈنس جس کے اوپر باقی سب کی ضمانتیں ہوئی ہیں، اسی ایویڈنس کے اوپر عمران خان صاحب کی ضمانت نہیں ہو رہی۔ اب اس میں آگے، اور اس میں سلمان صفدر صاحب، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب وہ وکیل تھے عمران خان صاحب کے۔ اب اس میں آگے فردر جا کر کیا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں اس کی میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور ان کے وکلاء کیا کرتے ہیں، لیکن یہ کیس ڈیمیج بہت ہو گیا، یہ بہت خطرناک کیس بن گیا مائنڈ اپلائی کرنے کے بعد اور مائنڈ ڈسکلوز کرنے کے بعد۔ جج صاحب نے جو جس طرح کا فیصلہ لکھوایا، اس کے بعد یہ خطرناک ترین کیسز میں سے ہو گیا عمران خان صاحب کے لیے، اور وہ تمام لوگ بھی جو پہلے ضمانتوں پہ، آج ان کے دل بھی ہل رہے ہوں گے دوبارہ سے۔ اب یہ ہائی کورٹ لے جایا جا سکتا ہے، اور ہائی کورٹ لے جا کر جو مجھے بتایا گیا ہے اس میں 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہائی کورٹ کہہ سکتی ہے جی اس کو ہم ریمانڈ بیک کرتے ہیں، دوبارہ سنا جائے۔
اس میں سیکنڈ آپشن کیا ہو سکتی ہے ہائی کورٹ جو کر سکتی ہے پاسبلٹی، جو لا کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں، جو لا اجازت دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب بیل الاؤ کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اور کیس کو دوبارہ سنیں، پاسبلٹی ہے۔ نمبر 3 کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو پورشن ہے نا جس کے اندر ملزم کو مجرم کی طرح پیش کر دیا گیا ہے فیصلے کا، اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے کہ ہم یہ والا پورشن نکال رہے ہیں، یہ سسپینڈ کر رہے ہیں، دوبارہ سے کیس سنیں، یا ضمانت پر رہا کریں اور یہ والا پورشن ہم سسپینڈ کر رہے ہیں۔ مطلب ہائی کورٹ میں جا کر بہت ساری آپشنز ہیں جس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے۔ اب سب سے خطرناک چیز جو میری پرسیپشن ہے، جو میرا تجزیہ ہے، وہ یہ کہ اس طرح کے فیصلے آنے کے بعد ایک چیز ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہوگا آنے والے دنوں کے اندر، ہاتھ تھولا نہیں، کہیں پر ریلیف کی کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی اس طرح کے کیسز کے فیصلے آنے کے بعد، ضمانتوں کے فیصلے آنے کے بعد۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، یہ سوچنے سے قاصر ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی وکلا کی لیڈرشپ جو ہے وہ کیا اسٹریٹجی بنا سکتی ہے۔ میں تنقید بھی کرتا رہتا ہوں ان کے اوپر ٹائم ٹو ٹائم، لیکن آج مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی کہ کچھ بھی ان کے کنٹرول میں یا ان کے بس میں نظر نہیں آتا ہے دس ٹائم۔ جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، آپ ایک جج کے پاس جا سکتے ہو نا انصاف کے لیے، جج صاحب نے کیا کرنا ہے آپ اس کے اوپر ان سے لڑ نہیں سکتے، پھر آپ ان سے سپیریئر کورٹ جاؤ گے، پھر ان سے سپیریئر کورٹ جاؤ گے، اور سب سے سپیریئر کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے، اور وہاں پر قاضی فائز صاحب ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں پر عامر فاروق صاحب ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں اب عالیہ نیلم صاحب ہیں چیف جسٹس۔ سو مجھے بہت ساری چیزیں ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر جو میں سمجھ آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی مشکلات ان ڈیز ٹو کم بہت جلدی مجھے کچھ بہتری کی جانب نظر نہیں آ رہی۔ دو کہ کہیں نہ کہیں سے اینگل دے دیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے رپورٹ کروا دیا جاتا ہے کہ بیک اینڈ پہ ڈیل چل رہی ہے، عمران خان کے معاملات چل رہے ہیں، بہت جلدی عمران خان باہر ہوگا۔ ایک اور چیز، آپ لوگ متفق ہوں یا نہ ہوں، اس ملک کے اندر آئین اور قانون اس ٹائم کے اوپر نظر نہیں آتا، اور جو لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں نا آ کے بلاگز کے اندر، ٹویٹس کے اندر، فیس بک اسٹیٹسز کے اندر چند ویوز کے لیے کہ جی عمران خان 10 دن کے اندر باہر، 15 دن کے اندر باہر، موجودہ سرکمسٹانسز کو، سچویشن کو ریڈ کرتے ہوئے مجھے عمران خان صاحب 15 10 دن، مہینہ 2 مہینے کے اندر بھی باہر آتے نظر نہیں آ رہے۔ اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ باہر آنے والی کہانی پچھلے سال 1.5 سال سے بہت سینئر ترین جو لائرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ بیچتی آ رہی ہے۔ اگلے 15 دن میں عمران خان صاحب باہر ہوں گے، اگلے 15 دن کے اندر عمران خان صاحب باہر ہوں گے۔ جب سارا ملک یا سارے آپ کو کارکنان تحریک انصاف کے کہتے رہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے اوپر عدم اعتماد کیجیے، کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے ایٹ دیٹ ٹائم؟ بہت سارے کانکریٹ سٹیپس تھے جن سے کم از کم اور کچھ نہیں تو سسٹم کھل کر سامنے آ سکتا تھا، لوگوں کے سامنے رکھا جا سکتا تھا، دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ اسی طرح جو یہ جج صاحب کا فیصلہ ہے، یہ میری جو وکلا سے بات ہوئی ہے ان کی عقل سے تو اوپر کا فیصلہ ہے، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کی ہوا ہے تو کیویں کر کے ہوا ہے، پر وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے، انہی ایویڈنس کے اوپر یہی ایف آئی آر نامزد ملزمان جن کو نامزد کر دیا گیا تھا ان ایف آئی آر کے اندر، وہ ضمانت کے اوپر ہے، اور عمران خان صاحب کو ضمانت جو ہے وہ ڈینائی کر دی گئی ہے۔ سو بیسکلی یہ پیغام رسانی ہوتی ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح ایک واقعہ یاد آ گیا، اس سے بڑا ریلیونٹ بنتا ہے۔ ہمارے علاقے میں کوئی صاحب تھے اور بڑے ریزنیبل صاحب تھے، مطلب سیاسی طور کے اوپر مستحکم تھے، اپنی یونین کونسل کے چیئرمین بھی ہوتے تھے، اور دیہات کے اور اس لیول کے اوپر یونین کونسل کا چیئرمین نامور شخص ہوتا ہے۔ تو ان کی اپنے لوکل ایم این اے جو تھے ان سے کوئی انبن ہو گئی، معاملات خراب ہو گئے، تو اس ایم این اے نے جو لوکل آبپاشی کا اریگیشن کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے کسی ایس ڈی او یا ایکس کو فون کیا کہ فلانے چیئرمین جو ہے نا میری یونین کونسل کا جو فلانا چیئرمین، اس کے خلاف پانی چوری کا پرچہ دے دو۔ تو وہ جو پاس کوئی شریف آدمی بیٹھے تھے انہوں نے کہا سر کیا کر رہے ہیں یار، ہمارا اتنا اچھا تعلق گزرا ہے اس بندے کے ساتھ، یہ وہ اینڈ ایوری تھنگ، تو آپ اس کے اوپر پرچہ کروا رہے ہیں، اور وہ بھی مفت اسٹوپڈ تھا، وہ خود وکیل ہے، اس نے جانا ہے صبح ضمانت ہو جانی ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے ضمانت ہو جانی ہے، میں صرف انتظامیہ کو پیغام دے رہا ہوں کہ آج کے بعد میرا اس بندے کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، آئی ڈونٹ اون ہم، یہ میری پارٹی سے نہیں ہے، مجھے پتہ ہے ضمانت بھی ہو جانی ہے اور 3rd کلاس کا پرچہ ہے، لیکن آئی ایم جسٹ گیونگ ہم دا میسج کہ میرا انتظامیہ کے ساتھ تو اس بندے کے ساتھ آج کے بعد تعلق کوئی نہیں۔ یہ ویسے ہی پیغام رسانی، اس طرح کے جو مقدمات ہوتے ہیں یہ آپ کو آنے والے دنوں کی بتاتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک اور چیز بڑی خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ہمیں پتہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن میں کیا ہوا، فارم 45 نہیں ہوئے تھے اکٹھے لوگوں کے پاس، کیونکہ فارم 45 ضرورت ہی نہیں پڑی ان کو، فارم 47 46 سے سیدھا جتا کے ایم این اے بناتا گیا۔ تحریک انصاف کے جو امیدواران یا سنی اتحاد کونسل کے جو امیدواران ہیں انہوں نے جناب بار بار چیلنج کیے ہوئے ہیں مختلف ٹریبیونلز کے سامنے، لاہور میں بھی ٹریبیونلز کا عذاب پڑا رہا، ریٹائرڈ جج اٹھا کے لانے پڑے کہ ریٹائرڈ ججز آئیں گے تو وہ سنیں گے تو ٹریبیونلز کے فیصلے ہوں گے۔ اس طرح جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو بڑا سخت سٹانس لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ جناب فارم سارے جمع کروائیں، بیان الفی جمع کروائیں گے،
اور نون لیگ کے طارق فضل چودھری صاحب ہو جائیں, راجہ خرم صاحب ہو جائیں, عقیل صاحب ہو جائیں, یہ سارے بھڑکتے پھر رہے تھے آگے ان کے کہ بھائی نہیں ہے, فارم 45 نہیں ہو رہے, یہ نہیں ہو رہے, ہمیں ٹائم دیا جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے, ایوری تھنگ. فائنلی راجہ صاحب نے تو کہہ دیا جی آر او دے نال بہ کے کچھ نہ کچھ کر کے ہم نے الیکشن کمیشن کے عملے کے ساتھ یا کچھ فارم ہم نے وہاں سے لیے ہیں, کچھ ہم نے کٹ کے جمع کرا دیے. آج کی بڑی خبر کیا کہ وہ تحریک ہے, وہ مسلم لیگ نون جو بھاگتی پھر رہی تھی الیکشن ٹریبیونل سے, جسٹس جہانگیری سے بھاگتی پھر رہی تھی, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں چیف جسٹس کے پاس, اور چیف جسٹس آج کیا کہتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب نے جسٹس جہانگیری الیکشن ٹریبیونل کو 3 حلقوں کا باقاعدہ ٹرائل آگے بڑھانے سے روک دیا. آگے فرمایا اگر تعصب کا اثر ہوا تو اس جج سے کیس منتقلی کی استدعا کی جاتی ہے. مجھے اس کیس کو تفصیل سے سمجھنے میں وقت لگے گا. کیس کو 22 جولائی تک سماعت پہ رکھ لیتے ہیں. ہم الیکشن ٹریبیونل کی کارروائی آگے بڑھانے سے روک دیتے ہیں. میں روزانہ کی بنیاد پر یہ کیس سن کر 5-7 دن کے اندر اس کا فیصلہ کر دوں گا. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب. اب کیا ذرا سمجھیے یہاں پر صرف ایک نقطہ ہے جس کو آپ نے یہاں پر سمجھنا ہے. جسٹس جہانگیری نے مانگا کیا تھا؟ فارم 45, 46, 47 بیان حلفی. الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ کتنے دنوں کے اندر کرنا تھا؟ 6 مہینوں کے اندر, سال کے اندر, 10 سال کے اندر, 100 سال کے اندر. قانون بڑا واضح ہے یار, اس کے اوپر کتنے دنوں کے اندر فیصلہ کرنا تھا؟ کہاں سے کہاں چل کے آپ کہاں پہنچ گئے ہوئے ہو, اور ابھی تک آپ رکھنے ڈال رہے ہو, ابھی تک آپ اس میں ہرڈلز کریٹ کر رہے ہو کہ ٹریبیونل فیصلہ نہ کر سکے. اور ایک اور چیز, یہ تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان کی, بڑی بدقسمتی کی بات ہے, یہ ماضی میں بھی ہوتا ہے. یہ 18 کے الیکشن کے بعد بھی کچھ سیٹوں کے اوپر ہوا تھا, یہ 13 کے الیکشن کے بعد بھی کچھ سیٹوں کے اوپر ہوا تھا کہ سٹے لے لیے جاتے ہیں اور وہ سٹے کب کے کب چلتے رہتے ہیں آل دیٹ. لیکن اس طرح کی بلیٹنٹ دھاندلی کے الزامات اس سے پہلے ہم نے نہیں سنے ہوئے کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے, کسی بھی اور سیاسی جماعت کے اوپر, کہ یہاں پر تو جو حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ان کے اوپر الزام یہ کہ آپ کی 18 سیٹیں ہیں ساری مسلم لیگ نون کے اوپر, 18 سے 20 سیٹیں ہیں آپ کی نیشنل اسمبلی. سو دیٹس ہاؤ تھنگز آر. یہ بہت بڑی خبریں تھیں دونوں. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف جائے, بہتری کی طرف جائے, اور بہتری کی طرف, اسٹیبلٹی کی طرف تبھی جا سکتا ہے کہ جب تمام لوگ اکٹھے مل کر بیٹھیں گے تو چیزیں بہتری کی طرف آگے چل کے جائیں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.